اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يهدي القدام على الصراط القائم آت محمدا الوسيلة والفضيلة في مقام رضيت بالله ربا بالإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ احسن الرازقین، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو پوری کائنات کا معبود برحق ہے، اور درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آج 13واں روزہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے اور بندیاں
اس ماہ مبارک کے ہر لمحہ کو قیمتی جان کر اس میں خوب عبادت کر رہے ہیں۔ روزوں کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، خدمت خلق کے کام اور اپنی گناہوں کی معافی کے لیے کوشش، یہ بڑے اہم رمضان کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال قبول و منظور فرمائے اور رمضان کی جو خیر و برکات ہے اس سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ ماہ رمضان اہل اسلام کے لیے بڑی خوشیوں کا باعث مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی کامیابیوں سے بھی نوازا ہے اور اخروی کامیابیوں کی ضمانت بھی دی ہے۔ اسلام کی شان، اسلام کا مقام، اسلام کا مرتبہ جو اس مہینے میں بڑا ہے، اس کی کائنات کے اندر کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملتے ہی اللہ کی طرف سے ملنے والی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، اور اس دعوت کے نتیجے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ غیر تو غیر اپنے بھی مخالف بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے کر یثرب کی سرزمین میں جانے کا حکم دیا، اور وہاں پر بھی کفار کو آپ کا رہنا بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے مختلف پیغامات بھیجنا شروع کر دیے انصار کی طرف کہ تم نے مسلمانوں کو جو اپنے پاس ٹھکانہ دیا ہے، جگہ دی ہے، اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب مسلمان بے سر و سامان مدینہ آئے، اور پھر اہل مدینہ نے، انصار نے بہت زیادہ مدد کی، اپنے گھر دیے، کاروبار میں شریک کیا، اپنے ہاں بیویوں کو طلاقیں دے کر مہاجرین کی بیویاں بنوایا۔ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ جب انہیں دھمکیاں ملنے لگیں کہ ان کو یہاں سے نکالو، اور اس میں اہم کردار جو ہے عبداللہ بن ابی منافق کا تھا، کیونکہ وہ تو دل سے اسلام کو قبول کرتا ہی نہیں تھا، وہ اور انصار کو ڈراتا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے اور رہے گی۔ جب یہ معاملات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اجازت دے دی۔ پہلے جہاد منع کر دیا گیا تھا کہ آپ کی قوت اور طاقت اتنی نہیں ہے کہ غیر مسلموں کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ لیکن جب یہ معاملات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بانہم ظلموا۔ آج کے بعد مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے سد باب کے لیے ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ یہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ غیر مسلم کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں
یہ آیت اترنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور صحابہ متحرک ہو گئے، اور مشرکین نے بھی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دیں۔ اپنا ایک قافلہ ساز و سامان سے لدا ہوا شام بھیجا کہ یہ مال وہاں لے جاؤ، وہاں جا کر فروخت کرو، اور پھر وہاں سے قیمتی سامان لے کر واپس آؤ، پھر یہاں مکہ میں آ کر فروخت کریں گے، اور کرنے کے بعد اس سے جو پروفٹ ہوگا اس کے جنگی آلات خرید کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ ہمیشہ سے غیر مسلم کی چال یہی رہی ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے، آپ نے کبھی بذات خود جنگ کا آغاز نہیں کیا، اس لیے کہ آپ امن پسند تھے، دین اسلام امن کا دین ہے۔ ہمیشہ آپ نے دفاعی صورت اختیار کی ہے، اور دفاع میں بھی اللہ نے آپ کو عزت سے مالا مال کیا ہے۔ ایک بھی غزوہ، ایک بھی مسلمانوں کی جنگ ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جس میں دفاعی پوزیشن نہ ہو، دفاع کے طور پر سارے معاملات ہوئے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، لیکن جب کوئی سر کے اوپر چڑھ آئے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا چاہے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ پھر اجازت دے دیتا ہے کہ اب آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنا دفاع کرو۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے ہی علم ہوا کہ یہ قافلہ سامان سے بھرا ہوا جا رہا ہے شام کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا اس قافلے کو پکڑا جائے، ان سے یہ سامان چھین لیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے۔ صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے نبی نکلے، لیکن یہ قافلہ آگے نکل گیا تھا۔ اس کو غزوہ ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے۔ عشیرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور وہاں سے پھر واپس آ گئے، لیکن آپ اس کوشش میں تھے کہ یہ قافلہ جب واپس آئے تو اس کو آرام سے واپس نہ جانے دیا جائے، ہماری حدود سے یہ آرام سے گزر کر ہمارے خلاف سامان استعمال کریں۔ اللہ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کی رہنمائی فرما رہا تھا۔ آخر معاملہ کیا ہوا؟ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا، معلوم کر کے آؤ قافلہ کہاں پہنچا ہے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی قریب آ گیا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، چلو نکل پڑو۔ اس قافلے کے صرف 40 محافظ ہیں، زیادہ نہیں، اور مال اس کے اندر بہت زیادہ ہے، سونے کے انبار، لہذا چلو۔ اب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام چل پڑے، اور صحابہ کی تعداد صرف 313، صرف 313 تعداد ہے۔ 2 گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، کیونکہ بڑی تیاری نہیں تھی۔ یہ محض ایک قافلے کو روک کر اس سے سامان لینا تھا۔ ابو سفیان بڑا مدبر آدمی تھا، بعد میں الحمدللہ مسلمان بھی ہو گیا، لیکن اس وقت کافر تھا، بڑا سوچ سمجھ والا۔ اس نے بھی اپنے بندے بھیج رکھے تھے۔ اس کے بندوں نے آ کے بتایا کہ 2 گھوڑے سوار آئے اور یہاں سے پانی جو ہے پلایا ہے، واپس چلے گئے۔ وہ فوراً آیا، آ کر اس نے وہاں جو ان کی لید تھی اس کو جو ہے تنکا مار کے دیکھا، اس میں سے گٹلیاں نکلی، کہنے لگا
اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے ساتھی جو ہے وہ ہمیں لوٹنے کے لیے قریب آ رہے ہیں، ہمیں اپنا راستہ بدلنا چاہیے۔ اس نے اپنا راستہ سمندر کا کر لیا، ساحل سمندر کا، اور ادھر ایک قاصد کو بھیج دیا، جاؤ مکہ میں جا کے اعلان کر دو کہ جی تمہارا قافلہ لٹ رہا ہے اور مکہ کا ہر فرد اس کے لیے نکلے۔ اور پھر اس کے لیے اس نے کچاوا الٹا کر دیا، اونٹ کا جو ہے وہ ایک سائیڈ جو ہے اس کو زخمی کر دیا، کپڑے اتار کر کہا قافلہ قافلہ قافلہ۔ اس کا مطلب عربوں کے اندر یہ تھا کہ یہ قافلہ اگر تم نے بچانا ہے تو ہر فرد نکلے، اور پھر اس میں نکلے، کوئی خود نکلا، اگر خود نہیں نکلا تو اپنا نعم البدل اپنا ساتھی بھیجا، اور 1300 کی تعداد میں سامان سے لیس، اسلحے سے لیس، تمام سہولیات کے ساتھ یہ نکلے۔ اب ابو سفیان جب آگے نکل گیا تو اس نے قافلہ کو پیغام دیا، قاصد بھیجا کہ میں بحفاظت نکل گیا ہوں، اب آپ لوگ جو ہے نا واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل تکبر والا، گھمنڈ والا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، ہم اب بدر کے میدان میں جائیں گے۔ بدر کا میدان جو ہے، یہاں کنویں تھے، پانی تھا، جو بھی قافلے آتے یہاں قیام کرتے تھے۔ کہا وہاں پر جائیں گے، وہاں پر اونٹ ذبح کریں گے، خود بھی کھائیں گے، لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، وہاں پر عورتوں کو نچائیں گے، وہاں پر میلہ لگائیں گے، اور ہم جو ہے اپنی دھاک بٹھا کر مدینہ کے قریب آئیں گے، تاکہ پورے عرب کے اندر یہ چرچا ہو جائے کہ عرب لوگ جو ہے یہ گھبرانے والے نہیں، یہ شان و شوکت والے آدمی ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ وہ آئے، اس لیے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فرق کرنے والا تھا۔ اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان بنانا تھا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، چند آیات آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اور یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا اس کو، قرآن کی زینت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اے اللہ کے بندو اس وقت کو یاد کرو جو اللہ نے رحمت و برکات نازل فرمائی اپنے محبوب پیغمبر پر فرقان والے دن۔ یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرا گئیں، آپس میں ان کی جنگ ہو گئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے یہ معاملہ کروانا تھا، کر کے دکھایا۔ اگر مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ ان کی اتنی تعداد ہے تو مدینہ سے نہ نکلتے، لیکن اللہ نے یہ کروانا تھا، قافلے کے لیے نکالا اور ٹکرا دیا بہت بڑی فوج سے، اور پھر کامیابی عطا کر کے اسلام کو عزت سے مالا مال کر دیا۔ فرمایا اذن تم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، اے میرے محبوب وہ واقعہ یاد کیجئے جب تم مدینہ سے قریب والے کنارے پر تھے اور دشمن جو ہے وہ مدینہ سے دور کنارے پر تھا۔ والركب اسفل منکم، اور تجارتی قافلہ جو ہے وہ درمیان سے نکل گیا۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ لوگ جنگ کا کوئی وقت مقرر کرنا چاہتے، نہ آپ وقت مقرر کر پاتے، نہ مشرکین وقت مقرر کر پاتے، اختلاف ہوتا رہتا۔
وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ معاملہ کر کے رہنا ہے، یہ معاملہ ہو کر رہنا ہے، دو جماعتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو کر رہنا ہے، مسلمانوں کا اور کفار کا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ بعد میں اگر کوئی زندہ رہے تو دلیل کی بنیاد پر رہے، اور کوئی مر جائے تو وہ بھی دلیل کی بنیاد پہ مرے۔ مطلب یہ تھا عزت ملے تو دلیل کی بنیاد پر ملے، ذلت ملے تو دلیل کی بنیاد پر ملے کہ کن کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، کن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں اللہ سب کی سن بھی رہا تھا، جان بھی رہا تھا کون کس غرض سے آیا، کیا کر رہا ہے۔ فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ نے آپ کو خواب دکھایا اور خواب میں مشرکین کی تعداد کم دکھائی کہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِّلْتُمْ، اگر تعداد اللہ زیادہ دکھا دیتا تو ہو سکتا ہے آپ اپنے صحابہ کو بتاتے، کچھ لوگ جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے، بزدل ہو جاتے۔ اور آگے اللہ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے سلامت رکھا معاملے کو، اللہ نے مخفی رکھا معاملے کو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، سارے معاملے اللہ کو معلوم تھے، اسی لیے اللہ نے یہ معاملہ مخفی رکھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اللہ جب آپ کو دکھا رہا تھا نا ان کو، تو آپ کو کم دکھا رہا تھا اور کفار کو جو ہے نا آپ کی تعداد کم دکھا رہا تھا، کفار کو آپ کی تعداد کم اور تمہیں کفار کی تعداد کم۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ یہ کام اس لیے کر رہا تھا تاکہ جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے نا وہ پایا تکمیل کو پہنچ جائے، حق والا جیت جائے، باطل والا ہار جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے پاس تمام معاملات کا لوٹنا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کروانا تھا، قافلے کو سائڈ سے نکال دیا، اب ابو جہل جو ہے وہ وہاں آ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے مشاورت شروع کر دی کہ قافلہ تو نکل گیا ہے اور ابو جہل اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور ابو جہل کے لشکر میں بھی جو سمجھدار تھے نا بنو زہرہ قبیلے کے لوگ، انہوں نے جب یہ خبر سنی قافلہ بحفاظت نکل گیا ہے، کہنے لگے ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو گیا، ہمارا مقصد قافلے کی حفاظت تھی، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ بدر کے میدان میں نہیں جائیں گے، ہم واپس چلتے ہیں، جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو چکا ہے۔ اور بنو زہرہ کو اس کا اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا، تاریخ میں آتا ہے کہ بنو زہرہ کے اس سردار کو لوگوں نے اتنا عزت دی کہ جب تک وہ زندہ رہا سرداری اس کے ہاتھ میں رکھی کہ تمہاری اس رائے کی وجہ سے غزوہ بدر کے موقع پر جو مشرکین کی تذلیل، تحقیر اور قتل و غارت ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اب 1000 کا لشکر ہے ادھر، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، جناب ابو بکر نے کہا اللہ کے پیغمبر حاضر ہیں، جو کام آپ ہم سے لینا چاہیں۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے پیغمبر کوئی پرواہ نہ کیجیے، حاضر ہے۔ آپ کا ارادہ جو ہے وہ انصار کی طرف تھا کہ وہ بھی کوئی جواب دیں، اصل تو تعداد زیادہ ان کی تھی۔ اتنے میں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم وہ قوم نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کی تھی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کرنے کا ان کو حکم دیا، کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون،
کہ آپ چلے جائیں، آپ کا رب چلا جائے اور خود لڑ لیں، جہاد کر لیں، جب بستی جو ہے نا وہ صاف ہو جائے گی دشمنوں سے پھر ہم آ جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے یہ بات نہیں، آپ ہمیں برق غماد تک بھی جانے کا حکم دیں تو ہم وہاں تک بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اگرچہ ان کا یہ معاہدہ نہیں تھا، جو مدینہ کے لوگوں نے معاہدہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر آپ کی حفاظت کریں گے، باہر جا کر نہیں، لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی، طاقت دی، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر نکلے، ہم تیار ہیں۔ ادھر سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہماری طرف سے آپ مطمئن ہو جائیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے ہم سمندر کے اندر بھی کود جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ، جن کے بارے میں آج ایک انتہائی کم عقل آدمی جو ہے وہ تان و تشنیع کرتا ہے، جو کہتے ہیں پیغمبر اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں ہم وہاں بھی کود جائیں، اس سے بڑھ کر اور قربانی کیا ہوگی؟ اور پھر اللہ عزت کیوں نہ دے؟ اب جب ان کی یہ باتیں ہوئیں اللہ کے نبی تیار ہو گئے، صحابہ سے مشورہ کیا کہاں پڑاؤ ڈالیں، کہا جی بدر کا جو کنواں ہے اس پہ پڑاؤ ڈالیں تاکہ پانی ہمارے قبضے میں رہے۔ اب پانی قبضے میں آ گیا اور ادھر مشرکین نے بھی آ کے پڑاؤ ڈال دیا، ان کے کچھ بندے پانی پینے کے لیے آئے، صحابہ نے کہا ان کو روکیں، آپ نے فرمایا نہ روکنا نہیں ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، اس سے کسی کو نہیں روکنا، پینے دو۔ اور سیرت نبوی میں آتا ہے کہ جن جن لوگوں نے پانی پیا تھا نا سارے کے سارے اس جنگ کے اندر قتل ہو گئے، اور حکیم بن حزام صرف ایک بعد میں صحابی بن گئے تھے، وہ بچے، اور وہ ان کو پھر اس معاملے پہ اتنا یقین تھا کہ جب وہ قسم کھایا کرتے تھے نا تو قسم کھاتے وقت کہتے مجھے اس اللہ کی قسم جس اللہ نے بدر کے میدان میں مجھے مسلمانوں کی تلواروں سے بچا لیا تھا، اتنا ان کو یقین تھا۔ جب بھی وہ قسم کھاتے ساتھ میں یہ الفاظ بھی ادا کرتے تھے۔ اب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، کیوں؟ اس لیے کہ رب سجدے سے مانتا ہے، رب سجدے سے مانتا ہے۔ شیطان جو ہے یہ گانے بجانے والیوں سے مانتا ہے، رب سجدے سے مانتا ہے۔ فیصلہ دیکھ لینا، اپنے معاشرے میں بھی فیصلہ کرنا۔ آج لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے اور کام وہ کرتے ہیں جو ابو جہل کرتا تھا۔ بتاؤ فرق کیا رہا؟ کیا اسلام جو ہے ایسی چیزوں سے پھیلا، ایسی چیزوں سے رب کی رحمت نہیں آتی بلکہ رب کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ غور کیا کرو اس معاملے میں۔ اللہ کے پیارے نبی سجدے میں گر گئے، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے میرے ساتھ جو کامیابی کے وعدے کیے ہیں آج پورے کر دے، اے اللہ میری نصرت و مدد فرما۔ اللہم ہذہ العصابہ ان تہلک، اے اللہ اگر یہ تھوڑی سی جماعت آج شہید کر دی گئی، قتل کر دی گئی تو پھر لن تعبد بعدک، بعد میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ جناب ابو بکر آئے، آ کر کہنے لگے ارفع راسک، اللہ کے پیغمبر سر اٹھائیے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کی نصرت و مدد کرے گا۔ ابھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے فارغ ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے جبرائیل امین یہ آیات لے کر نازل ہو جاتا ہے، پیغمبر سنا دیجئے اپنے صحابہ کو۔ کون سی آیات؟ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ نے دعائیں مانگی
میں نے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے 3000 فرشتوں کو اتار دیا ہے میدان میں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم جنگ میں صبر کا دامن تھامو گے اور تقوی اور پرہیزگاری کو لازم پکڑے رکھو گے تو پھر اور انعام دوں گا۔ یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، نشان لگا کر فرشتوں کو بھیج دوں گا، 5000 فرشتے اور بھیج دوں گا، فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے مدد کرنا چاہے کر لے۔ اللہ تو ابابیلوں کے ذریعے بھی مدد کر لیتا ہے، اللہ جو ہے وہ اور اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے، ہر ایک کے ذریعے مدد کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ بڑا اہم تھا، اللہ نے زمین والوں کے ذریعے مدد نہیں کی، اللہ نے آسمان سے اپنی نصرت بھی نازل فرمائی اور اپنی رحمت کے فرشتے بھی بھیج دیے، جاؤ مسلمانوں کی مدد کرو۔ اور سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے میرے پیغمبر جب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے، آپ جو ہے التجائیں کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فریاد رسی کرنے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور کائنات کے اندر نہیں۔ لوگوں نے جن کو فریاد رس بنایا ہوا ہے وہ جعلی ہے، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، جس سے میرا نبی استغاثہ کرے وہی حقیقت میں جو ہے فریاد رسی کرنے والا ہے۔ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کر رہا ہوں، پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتے اتار دیے۔ محبوب کبریا کو جب یہ خوشخبری ملی، آپ میدان بدر کے اندر نکلتے ہیں، آپ نام لے لے کر فرما رہے ہیں یہاں پر فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں پر فلاں کافر قتل ہوگا، یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دیا یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ آگے بڑھا، جنگ شروع ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ مشرکین گھمنڈ میں تھے، غرور میں تھے، تکبر میں تھے، کہنے لگے ہم مبارزت کرتے ہیں، آئے ہمارے سامنے کوئی میدان میں، 3 نکل آئے، شیبہ، عتبہ، ولید، 3 یہ اپنے آپ کو بڑے بہادر سمجھا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں 3 انصار آ گئے، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا جی انصار ہیں۔ کہا تم سے ہماری جنگ نہیں ہے، تم ہمارے۔ اصل میں ان کا غرور اتنا تھا کہ وہ انصار کو اپنے ہم پلہ سمجھتے ہی نہیں تھے، جو ہلکے لوگ ہیں ان سے مقابلہ کرنا گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ تکبر۔ انصار واپس آ گئے اور انہوں نے کہا محمد اپنے جو ہے جو قریشی ہیں ان کو ہمارے سامنے بھیجو، ہمارے چچا کے بیٹے، ہمارے جو عزیز ہیں ان کو بھیجو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبیدہ تم نکلو، اے علی تم نکلو، اے حمزہ تم نکلو۔ نکلے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو حریف تھا، انہوں نے ایک ہی وار کیا، کام تمام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بہادر شخص تھے، اور اسی جنگ کے اندر انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے تھے جو بعد میں غزوہ احد میں ان کی شہادت کا باعث بنے۔ اب کیا ہوا جی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تلوار ایک ہی جو ہے ماری، اس کا مقابل کا کام تمام کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ عمر رسیدہ آدمی تھے، انہوں نے وار تو کیا لیکن ترچھا لگا، اس نے بھی وار کیا، ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ اتنے میں حمزہ اور علی رضی اللہ عنہما آئے اور اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اب باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، اور اسی دوران
2 بچے، 2 لڑکے. آج کے نوجوانوں کو بھی بڑا درس ہے. دین کی لگن جن کو پیدا ہو جائے، کتنی لگن ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں صف میں کھڑا ہوا تو میرے دائیں بھی ایک کم عمر لڑکا، بائیں بھی. میں سوچ رہا تھا جنگ کے اندر دائیں بائیں جو ہے نا مضبوط فوجی ہوں تو ایک پاور ہوتی ہے، میرے تو دونوں دائیں بائیں کمزور ہیں. اتنے میں ایک بچہ کہنے لگا یا امی این ابو جہل، چچا جان ابو جہل کا بتاؤ کہاں ہے. دوسرا بھی کہنے لگا یا امی این ابو جہل. پوچھا کیوں، اس کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا جی ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، لہذا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہاں ہے. کہہ رہے ہیں اتنے میں میری نظر پڑی، وہ صفیں درست کر رہا تھا، اپنی فوجوں کو ترتیب دے رہا تھا. میں نے کہا وہ ابو جہل ہے جو صفیں درست کر رہا ہے. یہ دونوں بچے تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے، ایک نے گھوڑے جو ہے اس کی ٹانگ کاٹ دی. پھر ابو جہل نیچے گر پڑا، اس پر وار کیا اور وار کیا. ابھی جو ہے وہ بڑا پریشان ہے کہ مجھے جو ہے کوئی بڑا بندہ قتل کرتا تو مجھے کوئی خوف نہیں تھا، مجھے یہ بچوں نے قتل کر دیا، وہ بھی انصاری بچے. انصاریوں کو تو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اللہ نے اصل میں ذلیل کر کے اس کو لے جانا تھا. عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے، اس کی گردن کاٹ دی. تو یہ جو سب سے بڑا سرغنہ تھا، جو کہتا تھا ہم عورتوں کو نچائیں گے، اس کا کام تمام ہو گیا، اس کا کام تمام ہو گیا. آگے جنگ شروع ہو جاتی ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے تو کافر پہلے ہی سے نیچے گر پڑتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بعض صحابہ یہ کہتے تھے کہ اے حزوم جو ہے غالباً گھوڑے کا نام ہوگا، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو. اللہ کے فرشتے بھی اس میں قتل کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ 313 کی تعداد میں مسلمان، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، صرف 14. اور کفار سردار جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے. ان قیدیوں میں آپ کا چچا عباس بھی تھا، ان قیدیوں میں آپ کا داماد جو ہے ابو العاص بھی تھا، قیدی بنا لیے گئے. اور پھر مشرکین نے جو گھمنڈ کیا تھا، تکبر کیا تھا، اللہ نے ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو ان کا یہ گھمنڈ جو ہے خاک میں ملا دیا. اور مسلمانوں کو اس سے اتنی عزت ملی، اتنی عزت ملی، پورے عرب کے اندر چرچا ہو گیا کہ مسلمان 313 کی تعداد میں بھی غالب آ گئے مشرکین پر 1000 کی تعداد پر. اور اس دوران صحابہ نے جو کارنامے سر انجام دیے، ایک صحابی ہے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھجوریں کھا رہا تھا. اتنے میں فوراً اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے اینا انا ان قتل، تو اللہ کے محبوب پیغمبر اگر میں شہید کر دیا جاؤں بتائے میرا مقام کیا ہوگا، مجھے کہاں مقام ملے گا؟ محبوب کبریا نے فرمایا تو جنت میں داخل ہوگا. صحابی نے فالقت تمرات فی یدہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے ہاتھ کی کھجوریں نیچے پھینک دیں. کہنے لگا اگر میں ابھی یہ کھجوریں کھاتا رہا تو جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی، لہذا میں فوراً جاتا ہوں اور جا کر جو ہے کئی کفار کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود جام شہادت نوش کر دیتا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ جوک در جوک اس میں جو ہے یہ شریک ہوتے ہیں اور قتل کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کی نصرت و مدد آتی ہے. یہ کامیابی، یہ کامرانی کیسے ملی؟ اللہ پر توکل پر کی وجہ سے، اعتماد کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی وجہ سے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ.
اللہ نے بدر والے دن تمہاری بہت مدد کی، تم اس وقت کمزور تھے، تمہارا کوئی مقام نہیں تھا عربوں کے اندر، لیکن جیسے ہی غزوہ بدر ہوا مسلمانوں کا پورے عرب میں چرچا ہو گیا اور جوک در جوک لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس موقع پر بڑے خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے لیے پتہ کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعل اللہ ان یطلع علی اہل بدر فقال، اللہ تعالیٰ نے بدر کے جو شرکاء ہیں سب کی طرف آسمانوں سے باقاعدہ جھانک کر دیکھا۔ اللہ نے جھانک کر ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اعملوا ما شئتم۔ یہ ڈگری آج تک صحابہ کے، ان صحابہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی ہے۔ اعملوا ما شئتم کا معنی ہے اے میرے نبی کے صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہو، اب تمہاری جو مرضی ہے کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں تمہارے جرائم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے پکڑے گا نہیں، اللہ پہلے سے ہی معافی کا اعلان کر چکا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرمائے کہ آگے جو گناہ ہوں گے سارے معاف۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اوجبت لکم الجنہ، اوجبت لکم الجنہ، میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، تم جنتی آدمی ہو۔ یہی وجہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین اللہ کے پیغمبر کے پاس تشریف لاتے ہیں، فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، جو صحابہ غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کس مقام پر ہیں؟ محبوب کبریا نے فرمایا ان کا مقام جتنے بھی میرے صحابہ موجود ہیں ان تمام صحابہ میں وہ صحابہ سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ جب یہ جملہ آپ نے فرمایا تو جبرائیل امین فوراً کہہ اٹھے اے اللہ کے پیغمبر، غزوہ بدر اتنا اہم غزوہ تھا، جن فرشتوں نے اس غزوہ میں شرکت کی وہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ بن گئے۔ یہ اللہ نے عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، کس میں؟ ماہ رمضان میں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ماہ رمضان میں اللہ نے بڑی خیر و برکات سے مالا مال فرمایا ہے۔ اسی میں 20 رمضان کو فتح مکہ کی بشارت آپ کو ملی، جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں باقاعدہ آپ گئے بڑی عزت کے ساتھ، اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو پتہ کون سا واقعہ ہوا تھا؟ یہ ہمارا پاکستان، یہ ریاست، یہ پاکستان جو وجود میں آیا یہ 27 رمضان کو آیا۔ ہم 14 اگست تو یاد رکھتے ہیں لیکن رمضان والی بات یاد نہیں رکھتے۔ اللہ نے مدینہ والوں کو بھی عزت عطا کی، تو کب؟ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے پاکستان کے مسلمانوں کو بھی عزت عطا کی، تو رمضان کے مہینے میں۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کرو، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک جو ہے سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ اپنے اوقات کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دو، اور جو ہے پورے مہینے اللہ کی فرما برداری کرو۔ یہ نہ ہو کہ پہلے 10 دن تو قیام اللیل کیا، روزے رکھے، اور بیچ والے 10 دن جو ہے نا وہ غائب ہو گئے۔ کوئی نہیں جی، شروع کے رکھ لیں گے، آخر کے جو ہے وہ رکھ لیں گے، جو ہمارے پاکستانیوں کی روٹین ہے۔ نہیں میرے بھائی، من صام رمضان کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے 10 روزے رکھ لو، آخری 10 روزے رکھ لو۔ اس کا معنی ہے پورا مہینہ رحمت کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، برکات کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے 10 کے بعد جو ہے یہ قیام
قیام چھوڑنا نہیں ہے، یہ سیام چھوڑنے نہیں ہے، یہ تلاوت قرآن چھوڑنی نہیں ہے، اس کے اندر کمی نہیں کرنی، پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کو غنیمت جاننا ہے اور اس کا ہر لمحہ قیمتی بنائیں۔ درود سنیں، اسباق سنیں، تراویح سنیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اپنے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی حکومت کے اسلامی سانچے میں ڈھلنے کی دعائیں مانگیں، اپنے جو ہے معاشرے کو جو ہے یہ بالکل جرائم سے پاک کرنے کی دعائیں مانگیں اور اس کے لیے کوششیں کریں۔ انشاءاللہ جیسے بدر والوں نے مقام پا لیا، جیسے فتح مکہ میں اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نواز دیا، اللہ ہمیں بھی ہمیشہ عزتوں سے نوازے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم عملی طور پر میدان میں آئیں، رب کو راضی کریں۔ اللہ نے بدر کے ذکر میں فرمایا یہ میں نے مدد اس لیے کی تھی وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ یہ پاکستان ہمیں رمضان میں ملا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت تو دیکھو انڈیا کے اندر کیا معاملات ہیں، ان کے بیچاری سحری خراب ہو رہی ہے، ان کی افطاریاں خراب ہو رہی ہیں۔ یہ مودی بہت بڑا ظالم ہے، اس نے جو ہے صرف جمہوریت کا نام لیا ہے لیکن جمہوریت وہاں پر نہیں ہے، وہاں مسلمانوں کے جو ہے بہت زیادہ ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما، اے اللہ مسلمان جہاں بھی پریشان ہے اللہ اسی طرح ان کی نصرت و مدد فرما جیسے بدر کے میدان میں تو نے صحابہ کی مدد فرمائی تھی۔ اے اللہ ہمیں ان مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اختلافات مٹا کر تمام مسلمانوں کو متحد رہ کر اللہ کو راضی کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله